بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آج آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست سے اور پھر انٹرنیشنل جو بھی حالات ہیں ان پر بات کریں گے۔ ایک اور خطرناک بلکہ بہت زیادہ تشویشناک کھیل اس کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات اس کی ہونے لگی ہیں۔ پاکستان اب کہاں جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج اسحاق ڈار نے ایک بیان دیا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہیں، ان کے تحت میں نے وہاں کی قیادت سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایران کو کہیں اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس کی میں نے گارنٹی لے کر دی، اور آپ دیکھیں باقی تمام ممالک کے برعکس سعودی عرب پر سب سے کم کارروائی ہوئی۔ یعنی کہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایران سے کہیں کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کہ وہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میں نے ایران سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، آپ تھوڑی احتیاط برتیں۔ تو ایران نے کہا کہ ان سے بھی کہیں کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ یعنی کہ دونوں جانب اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میں برج کا کام کر رہا ہوں، معاملات کو دونوں کے درمیان سیٹل کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات یہیں تک رہے، اگر یہاں تک رہتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات اچھی ہے۔ لیکن اگر یہ بات ایک بنیاد ہے کسی کھیل کی اور یہ آگے بڑھتی ہے تو پھر حالات بہت تشویشناک ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب حالات جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل 11:30 بجے تمام پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز کو مدعو کیا، خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور ایران پر جو اٹیک ہوا ہے اس پر بریفنگ کے لیے سب کو دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اپوزیشن لیڈران اور پارٹی ہیڈز کو دعوت دینے آئے ہیں۔ ہم نے ان سے بات چیت کی، انہیں کہا ہے کہ ذاتی اور جماعتی سیاست سے بالا تر ہو کر مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ آج وہ جا کر محمود خان اچکزئی سے ملے، ان سے کہا ہے کہ پارٹی کے جو ہیڈز ہیں اور پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ سارے آ کر ملے شہباز شریف سے۔ کل دن 11:30 بجے اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ محمود خان اچکزئی کا یہاں پر کہنا ہے کہ اسے آن کیمرہ ہونا چاہیے، اس میں چند لوگ نہیں بلکہ پورے کی پوری پارلیمنٹ شامل ہونی چاہیے، اور وہاں پر آن کیمرہ بریفنگ دی جائے، گفتگو کی جائے تاکہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور واقعی چند لوگوں کا مسئلہ نہیں کہ چند ہیڈز جا کر بیٹھیں، پورے پاکستان جو خطے میں چل رہا ہے اس کے فیصلے کیے جائیں، اور پھر جو ہے عوام کو بھی معلوم نہ ہو، پارلیمان کو بھی معلوم نہ ہو۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر سے حکومتی وفد کی ملاقات جاری ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات واضح ہیں، ایوان کے اندر اور باہر فیصلے محمود اچکزئی کے ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے، عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کریں گے۔ یہ بات خود تشویشناک ہے۔ جب بیرسٹر گوہر یہ بیان دیتے ہیں تو بات زیادہ تشویشناک لگنے لگتی، چونکہ ان کا خود ایک کریکٹر جو ہے، کردار جو ہے، وہ تھوڑا سا پارٹی کے حساب سے اس کے اوپر شکوک و شبہات موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے اب کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ میں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آن کیمرہ جو ہے ڈسکشن ہونی چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے، اور یہی حل ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ عوام بھی سن سکے کیا گفتگو کی گئی ہے، کنسرن کیا ہے اور کیا کنسرن ہونا چاہیے۔ اب ناظرین، آج علیمہ خان کی ملاقات تھی، فیملی کی ملاقات۔ اڈیالہ جیل کے باہر پھر سے علیمہ خان پہنچی ہیں، سسٹرز پہنچی ہیں، بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ پہنچے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ ان کی فیملی کے لوگوں کو بشریٰ بی بی سے ملاقات کرا دی جائے گی، لیکن بعد میں جو اطلاعات آئی ہیں تو ان کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، اور عمران خان کی فیملی کی ملاقات ویسی بند ہے، ان کی دوبارہ ملاقات نہیں کرائی گئی، یعنی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب بات آتی ہے عمران خان کے کیس کے اوپر۔ اب میں آپ کے سامنے جو خبر رکھنے لگا ہوں اس میں کچھ تشویشناک پہلو ضرور موجود ہے۔ جہانگیر خان کا کہنا ہے فالو اپ کا فیصلہ ہو گیا ہے جو آئندہ چند روز میں ہوگا، جس میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو کچھ اب تک کیا گیا ہے یہی تیسری بار دہرایا جائے یا پھر دوسرے آپشنز کی طرف جایا جائے۔ یعنی کہ عمران خان کی 2 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں آنکھ کی، اب دیکھا جائے گا فالو اپ کے اندر کہ کیا بہتری آئی ہے، اسی کی تیسری جو ہے ایپیسوڈ جاری کی جائے یا نئی آپشنز کی جانب بڑھنا چاہیے، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اب نئی آپشن میں کیا ہاسپٹل کی منتقلی بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ خبر آنا شروع ہو گئی ہے۔ 9 مئی کے اوپر بھی جس طرح کی ہلچل اب چل رہی ہے فیصلوں کے اندر، اس پہ میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو حالات اس وقت پاکستان کے لیے بن گئے ہیں، خطے کے اندر بن چکے، اور جس طرح انٹرنیشنل دنیا کے اندر حالات کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اچانک سے آئی ہے، اور آگے چل کے حالات یکسر بھی بدل سکتے ہیں، یعنی ان ایکسپیکٹڈ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ چونکہ جس طرح کا خوف اس وقت انٹرنیشنل طاقت کے اندر آیا ہے، یہ خوف واضح کر رہا ہے کہ طاقت بہت چھوٹی سی چیز ہے،
بڑی عارضی سی چیز ہے. بڑے بڑے طاقتور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے انہیں خوف نے گھیر لیا ہے. نیو یارک کے لوگ باہر نکل کے آ گئے ہیں. عوام سب سے بڑی طاقت ہے. کہیں پر بھی کوئی حکمران ہو اس کے پیچھے اگر عوام نہیں ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایران جنگ کے خلاف نیو یارک میں احتجاج ہوا ہے. سٹاپ دا وار آن ایران. وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بس کرو. ڈونلڈ ٹرمپ سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ آپ نے بہت بندے مروا دیے, اب ہم اپنی فوج کو نہیں مروانے دیں گے. آپ من پسند جنگیں نہیں کر سکتے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی ایران کی جو جنگ ہے اس کی نہ خطے کو ضرورت تھی نہ اس ایران کی جنگ سے کوئی عالمی خطرہ منڈلا رہا تھا. سب بے بنیاد باتیں بنائی جاتی ہیں, سب بے بنیاد پروپیگنڈے کی جاتے ہیں. ان کی اپنی عوام کا کہنا, بلکہ میں آپ کے سامنے سینیٹرز کے, وہاں کے گورنرز کے بیان رکھوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے لینے کے دینے پڑ گئے. اور خوف کیا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چہرہ ہے اس پہ مردگی ہے. خوشی کہیں نہیں بلکہ خوف نے گھیرا ہوا ہے, ایک دوسرے کا خوف. کہیں پر یہ خوف ایک دوسرے کا خوف بھی ہے. جن دونوں نے مل کر حملہ کیا ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہیں, بلکہ اب ایک دوسرے کا وجود بھی ان کے لیے خطرہ بننا شروع ہو چکا ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیو یارک کی عوام نکلنے کے بعد صرف نیو یارک کی عوام نہیں ہے بلکہ امریکہ کی جانب سے جو اب بیان جاری کیا گیا یہ خوف کی انتہا ہے. امریکہ کے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایات. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری کے مطابق بحرین, مصر, ایران, عراق, اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ, اردن, کویت, لبنان, عمان, قطر, سعودی, شام, یو اے ای اور یمن سے امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے نکل جائیں. یعنی امریکیوں سے کہا گیا کہ ان 14 ممالک کو چھوڑ دیں, خالی کر دیں. کیوں خالی کر دیں, کیا خوف ہے؟ ایک ایران, 14 ممالک سے آپ لوگ بلا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے طاقتور ہیں. کیا یہ طاقت ہے, یہ خوف ہے؟ ناظرین, اس وقت اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایران جو ہے وہ مسلسل ثابت کر رہا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے اس میں کمی نہیں آئی, بلکہ ایران تو مزید طاقتور ہو گیا ہے. خوف جو ہے وہ دوسری جانب چلنا شروع ہو گیا ہے. اب جو سامنے جنہوں نے اٹیک کیا, جنہوں نے دہشت گردی کی, اب دہشت گردی کی انتہا کیا ہے کہ اسکول کی 165 بچیاں ہلاک ہو گئیں. آج ان کی تدفین کی گئی اور وہاں پر ایران کی عوام باہر نکلی ہے. انہوں نے جس طرح کے نعرے لگائے گئے تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نے کانوں میں انگلیاں ضرور ڈالی ہوں گی, چونکہ یہ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے. پھر سے کہا گیا کہ مرد آباد امریکہ. یہ نعرہ ایران میں شروع میں لگایا گیا انقلاب کے دور میں, بہت شدید نعرہ تھا, دیواروں پر لکھا گیا, جگہ جگہ لکھا گیا مرگ باد امریکہ. یہ نعرہ لگتا, لیکن آج پھر سے یہ نعرہ زندہ ہو گیا. یعنی کچھ عرصہ کے لیے یہ نعرہ ڈاؤن گیا تھا, لیکن امریکہ کے ایک حملے نے, جب بھی کسی ایسے شخص کی شہادت ہوگی جو شخص حقیقتاً ایک شخصیت تھی, بلکہ ان کی جو زندگی تھی بہت ہی پروکار زندگی تھی اور بہت ہی شاندار شہادت تھی. ان کی زندگی, مختصر لفظ یہ ہے کہ پروکار زندگی اور شاندار شہادت. وہ شخصیت کی شہادت رائے گاہ نہیں جا سکتی. دنیا کے حالات تو کیا بلکہ دنیا میں وہ تبدیلی آئے گی, وہ آنا شروع ہو چکی ہے. اب 14 ممالک سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ باہر نکل جاؤ. اس سے بڑھ کے اور کیا تبدیلی آئے گی؟ امریکی سینیٹر نے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے. ٹرمپ نے بنا کسی پلان, بنا اینڈ گیم, بنا حساب کتاب, بنا کانگریس کی منظوری کے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور 6 فوجی مروا دیے. ہم مشرق وسطی میں جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں. یہ شوق کی جنگ ہے, یہ ضرورت کی جنگ نہیں تھی جس میں ٹرمپ نے امریکہ کو دھکیل دیا ہے. ان کے اپنے سینیٹر کا کہنا ہے امریکہ نے ایران میں ننھی بچیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی مدد کیوں کی, اس کا کیا مقصد تھا؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزم نے ایرانی بچیوں کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. یعنی ان کی عوام کہہ رہی کہ ہم نے کیوں معصوم بچوں کی زندگی لینے میں جو ہے ساتھ دیا ہے اسرائیل کا. یعنی اب عوام تپ گئی ہے. بحرین میں امریکی ایئر بیس پر حملہ, ایئر بیس کی کمانڈ اور سٹاف عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. یعنی ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا. ناظرین, ایک مرد آہن اور مرد حق کے خوف نے امریکہ کو اس قدر زیادہ مفلوج کیا کہ کئی سالوں کی محنت کر کے, کئی مہینوں کی محنت کر کے ایران کے ٹریفک سسٹم کو, ان کے جو کیمرے لگے تھے ان کے سسٹم کو ہیک کیا گیا. وہاں سے انفارمیشن لی گئی, سپائی, جاسوس جگہ جگہ پر چھوڑے گئے, انفارمیشن لیتے رہے کہ ایک شخص کو جو کہ بزرگ ہے, ایج جو ہے کم از کم ان کی ایج جو ہے 80 پلس ہے, 85 سے 87 ان کی ایج تھی, ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اسیسینیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے بھرپور زور لگایا. اور اس کے بعد جو ہے اسیسینیٹ تو کر دیا گیا, لیکن ناظرین کیا اس سے امریکہ کو وہ چیزیں مل سکی ہیں جو وہ چاہتے تھے؟ تو امریکہ جو ہے وہ بوکھلا کے رہ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت یہ کہ اسے لگ رہا ہے کہ ایک ڈراؤنا خواب تھا, بہت بڑی غلطی کر دی گئی جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یعنی یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی. یہاں پر معافی مانگ لی جائے, یہاں پر کچھ بھی کر دیا جائے, یہ غلطی ریورس نہیں ہوگی. ایران نے صاف کہہ دیا کہ جنگ تب رکے گی جب نیتن یاہو اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ اب جنگ رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا خوف ہوگا؟ کیا خوف ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہوگا؟ تو یقیناً یہ خوف جو ان کو گھیر چکا ہے
اور بہت ہی بری طرح سے گر چکا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آخری چیز رکھتا ہوں، اس وقت حیرت یہ ہے کہ ایران نے جو بھی میزائل داغے ہیں وہ سارے کے سارے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ جتنا اچھا نظام تھا، دفاعی نظام ناکارہ ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ دفاعی نظام ناکارہ کیوں ہوا ہے۔ ایران کے پاس نئے میزائلز بھی نہیں ہیں، ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ جن کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن دفاعی نظام مفلوج ہو کے رہ گئے۔ اس کے اوپر یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ امریکن میرین انٹیلیجنس آفیسر کی گفتگو ہے، پورا انٹرویو ہے ان کا، اور یہ انٹرویو سننے کے قابل، آپ اس کو ضرور سنیے گا مکمل انٹرویو۔ انہوں نے مکمل ایک ایک چیز پر ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اس وقت دنیا کا نظام بوکھلا گیا ہے کہ ایران کی میزائل کس طرح سے آتے ہیں۔ امریکہ کا اتنا بڑا بلینز آف ڈالر کا جو ہے دفاعی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کی میزائل کیسے بچ کے اپنے ہر ہدف کو، ان کا کہنا ہے کہ 100% ٹارگٹ پہ لگ رہے ہیں۔ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ دعویٰ ہے جو کہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس وقت ایران جیت چکا ہے۔ امریکہ یا طاغوتی قوت ان کے سامنے جتنی کھڑی تھی ہار چکی ہے، اور اسلامی ممالک کا ایک بدنما چہرہ بھی سامنے آیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ قطر کو ایران کی طرف سے میزائل حملوں کے بارے میں پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی، حملے صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں تھے بلکہ ریاست کے پورے علاقے کو نشانہ بنایا گیا، ایسی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میں یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں قطر کو کہ وہ جو ہے ایران کو جو جواب دیں گے، لیکن جب امریکہ نے زمین مانگی آپ سے کہ ایران کے خلاف استعمال کرنی ہے تو آپ کی غیرت مسلمانیت کہاں مر گئی تھی؟ تب آپ کو یہ غیرت نہیں جاگی جو کہ اس وقت ایران کے حملے کے بعد جاگ رہی ہے۔ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔